السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت خاص آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کا معجزہ جو بھارت میں نظر آیا، یعنی اللہ نے اپنا معجزہ بھی ان عوام میں دکھایا، ان لوگوں میں دکھایا جو اللہ کو نہیں ماننے والے۔ بھارت میں مسلمانوں کے سامنے اس ہندو عورت نے کیا کیا؟ یہ واقعہ ہے ایک پرانے وقت۔ ایک بابا جی کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی۔ وہ روزانہ انہیں کچھ نہ کچھ بیچنے آیا کرتی تھی۔ تو اس نے بتایا، اپنے مسئلہ مسائل پیش کیا کہ بابا جی، میں راستے میں ایک نہر یا سمندر یا دریا کہہ لیں آپ، ایک دریا آتا ہے جس کو میں عبور کرنے کے لیے بڑا لمبا چکر لے کے آتی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے بہت دیر ہو جاتی ہے۔ واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو اس کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء اکرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کے اول اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتیں اور برکتیں نازل فرما۔ تو ایک دن بارش کی وجہ سے وہ عورت کافی لیٹ سے پہنچی۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا، آپ اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ تو اسی طرح ایک مرد کی آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں، چھوٹا سا واقعہ اس سے لنک کرتا ہے، یعنی مثال کے لیے دے رہا ہوں۔ ایک مرد تھا، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ میں گم ہے، اور درختوں کی ٹہنیوں سے، یعنی درخت کی شاخوں سے باتیں کر رہا ہے کہ درخت کتنا خوشگوار ہے، سرسبز ہے۔ تو درخت نے بھی جواب میں دیا کہ کیا تم میرے جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہارے جیسا کیسا ہو جاؤں؟ درخت نے اپنے فائدے سنانا شروع کر دیا کہ میری شاخوں سے فرنیچر بنتا ہے، میری شاخوں سے بیڈ بنتے ہیں، میرے پتوں سے چڑیاں چگتی ہیں، میرے اناج سے انسان لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح درخت نے اپنے فوائد گنوانا شروع کیے، گنواتا گیا۔ تو انسان بڑا پریشان ہوا کہ واقعی اس کے تو بہت فائدے ہیں۔ لیکن انسان نے پھر ایک جواب پوچھا کہ تم مجھے صرف اس بات کا جواب دو، تمہارے میں کیا ایسی عادت ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو درخت نے جواب دیا۔ درخت کہتا ہے کہ میرے میں خامی صرف یہ ہے کہ جہاں کی ہوا چلتی ہے، میرے پتے، میری شاخیں اس طرف کو جھکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اس جھکنے والی لائن پہ جو میں عرض بتانے جا رہا ہوں نا، جو عرض کرنے چاہ رہا ہوں، مثال آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج کے دور میں جہاں ہم دیکھتے ہیں چار لوگ جس مذہب کی طرف جا رہے ہیں، جس منصب کی طرف جا رہے ہیں، جس بندے کی طرف جھک رہے ہیں، ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں۔ اسی طرح درخت کی بھی یہی خامی تھی کہ جہاں کی ہوا چلتی تھی اس طرف کا ہو جاتا تھا۔ اب آتے ہیں اپنی، لیکن ہمیں کامل یقین نہیں ہے۔ جہاں لوگ لگاتے ہیں ہم لگ جاتے ہیں، اس توکل اللہ کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ اب توکل اللہ کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ یہ ہندو عورت کی مثال ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ وہ عورت جب بابا جی کے پاس پہنچی تو بابا جی نے فرمایا کہ تم اس طرح کرنا کہ اگلی بار اتنا لمبا چکر نہ لگانا، جب موسم خراب ہو نا تو دریا کے پانی سے ہی گزر آنا، اللہ کا نام لے کر دریا سے گزرانا، تمہارا راستہ پورا ہو جائے گا، تم دریا عبور کر لو گی۔ اس اللہ کی نیک بندی نے، جو ہندو تھی، اس بات کو اٹھا لیا۔ اچانک کچھ دنوں کے بعد بارش کا موسم ہو گیا، بارش چل رہی تھی، بارش بہت زیادہ ہو چکی تھی، سڑکیں خراب ہو چکی تھیں۔ بابا جی عرض کر رہے تھے، دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ آج اس عورت کو میرے پاس آنے کے لیے کافی دیر لگے گی۔ بابا جی بہت مانے جانے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، ذکر اذکار میں ڈوبے رہتے تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ تو جب تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو کھولا گیا تو سامنے وہ عورت تھی جو دودھ لے کر آئی تھی۔
عورت نے حیرانگی سے بابا جی کی طرف دیکھا، بابا جی نے حیرانگی سے عورت کی طرف دیکھا۔ عورت نے پوچھا، بابا جی نے عورت سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ آج تو موسم خراب تھا، میں تو غور و فکر میں تھا کہ آج اس عورت کو آنے میں کافی دیر لگ جائے گی، تو تم زیادہ جلدی کیسے آ گئی؟ اس نے کہا، بابا جی آپ نے ہی تو ٹوٹکا بتایا تھا کہ اللہ کا نام لینا اور پانی پر چل پڑنا، دریا عبور ہو جائے گا۔ میں نے ویسے ہی اللہ کا نام لیا، دریا عبور ہو گیا، میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ بابا جی حیران رہ گئے۔ بابا جی کہتے ہیں، میرا ذکر اذکار، میری نیک تمنائیں، میری نیک خواہشات جو بھی ہیں وہ ایک الگ طرح پہ، لیکن نیک اور اللہ کو پسند آنے والی ولی کے روپ میں آپ ہو۔ ولی سے مراد یعنی توکل اللہ، جس کو رب پسند کرتا ہے وہ تمہارے اندر ہے۔ میں نے تمہیں بتایا، تم نے پتہ نہیں کس عقیدے کے ساتھ، کس توکل کے ساتھ دریا پہ اللہ کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دریا کے پانی کے اوپر چلا دیا۔ اس واقعے کو ہندوستان میں بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ یہ ہیں اصلی کرامات، یہ ہیں الحمدللہ توکل اللہ۔ آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ سچے واقعوں کی فہرست میں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو، توکل اللہ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ آج وہ عورت کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ہم بھی اللہ پر ایسا توکل کر لیں کہ ہماری مشکلیں، پریشانیاں وہی ذات ٹھیک کرنے والی ہے۔ یہاں وہاں ہوا کے ساتھ جھکنا چھوڑ دیں، ہوا کے ساتھ چلنا چھوڑ دیں۔ صرف اور صرف ہمارا ایک ہی رب ہے، وہ لا شریک ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، واحد و لا شریک ہے، اس پر عمل کریں۔ یہاں وہاں بھٹکنا چھوڑ دیں، توکل اللہ ہی زندگی کی کامیابی ہے۔